چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں سائنسداں کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 10۔ محمد موسیٰ خوارزمی علم ریاضی کا زبردست ماہر اور الجبرے کا موجد مشہور ہے۔ بیت الحکمہ میں اس نے اپنا مقالہ پیش کیا تو اسے اسی سائنسی ادارے کا ممبر بنا لیا گیا۔ مامون الرشید اس کو بہت مانتا تھا۔ علم ریاضی پر اس نے 2 کتابیں مرتب کی۔ علم الحساب علم ریاضی پر دنیا میں پہلی تصنیف تھی اور دوسری تصنیف الجبر و مقابلہ تھی۔ یہ کتاب اس فن میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ علم ریاضی کی کتاب علم الحساب 14ویں صدی میں یورپ پہنچی تو دانشوران یورپ کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھایا۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی ریاضی کا ماہر اور الجبرے کا موجد تھا۔ خوارزمی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ خوارزم کا باشندہ تھا، لیکن اپنے علمی شوق، اعلیٰ قابلیت اور مجاہدانہ زندگی کے سبب علمی دنیا میں وہ آفتاب اور مہتاب بن کر چمکا۔ وطن میں خوارزمی بالکل غیر معروف تھا۔ فنی کتابوں کے مطالعے میں وہ ہمہ وقت مصروف رہتا۔ علم ریاضی میں اس نے کمال پیدا کیا۔ یہ سچ ہے کہ جن عظیم شخصیتوں نے دنیا کے پردے پر اپنے اعلیٰ فن اور عمدہ استعداد کا مظاہرہ کر کے ایک عالم کو فائدہ پہنچایا، ان میں اول نام خوارزمی کا ہی نظر آتا ہے۔ عالی دماغ خوارزمی اپنے وطن سے بغداد آیا۔ مامون الرشید کا دور تھا اور بیت الحکمہ یعنی سائنس اکیڈمی کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ قابل ترین حکمہ علمی تحقیق اور ریسرچ میں مصروف تھے۔ حوصلہ مند خوارزمی بغداد کی علمی محفلوں سے متاثر ہوا۔ اس نے سائنس اکیڈمی کے ممبر بن جانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے جدت پسند دماغ نے ایک نیا طریقہ نکالا۔ خوارزمی نے علم ریاضی پر ایک گہرا تحقیقی مقالہ شب و روز کی دیدہ ریزی سے تیار کیا اور اس ریاضی کے مقالہ کو مرتب کر کے سائنس اکیڈمی میں بھیج دیا۔ خوارزمی کا یہ طریقہ آج بھی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مقرر ہے۔ خوارزمی کا مقالہ سائنس اکیڈمی میں پیش ہوا اور پسند کیا گیا۔ خوارزمی کو بلایا گیا اور اس علمی مجلس میں اس سے سوالات کیے گئے اور پھر اسے سائنس اکیڈمی کا ممبر چن لیا گیا۔ یہی طریقہ یونیورسٹیوں میں آج بھی رائج ہے۔ خوارزمی 825 کے لگ بھگ بغداد میں آیا ہوگا۔ اپنی علمی قابلیت کے سبب وہ شاہی دربار میں نمایاں رہا۔ مامون الرشید اہل علم کا بہت قدردان تھا۔ اس نے خوارزمی کی بڑی عزت اور قدر و منزلت کی اور اپنے ساتھ رکھا۔ خوارزمی نے اپنے طور پر ماہرین کی ایک جماعت جمع کر لی اور ایک علمی ادارہ قائم کر لیا۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی فن ریاضی میں بہت ہوشیار تھا۔ دربار میں اس کی قابلیت کا سکہ رواں تھا۔ مامون الرشید نے خوارزمی سے فن ریاضی پر ایک کتاب لکھنے کی فرمائش کی۔ خوارزمی نے پوری تحقیق و جستجو کے بعد 2 کتابیں مرتب کی۔ ایک علم الحساب، یہ کتاب علم ہندسہ میں ہے۔ اس میں ریاضی کے نئے نقطے بیان کیے گئے اور بہت سے نئے قاعدے اور اصول بتائے گئے۔ مامون نے بہت پسند کیا اور انعام و اکرام سے نوازا۔ دوسری کتاب الجبر المقابلہ ہے۔ یہ اہم کتاب اپنے فن میں بے مثال ہے اور الجبرے پر بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ خوارزمی الجبرے کا موجد ہے۔
مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علم جبر و مقابلہ پر اسلام میں اول جو کتاب لکھی گئی وہ اسی کے عہد کے ایک مشہور عالم محمد بن موسیٰ خوازمی نے مامون کی فرمائش پر لکھی۔ یہ تصنیف آج بھی موجود ہے اور اس قدر جامع مرتب ہے کہ علماء اسلام نے جبر و مقابلہ میں سینکڑوں کتابیں نادر تصنیف کی، لیکن اصل مسائل میں اس سے زیادہ ترقی نہ کر سکے۔ خوارزمی نے جو اصول اور قاعدے دریافت کیے آج بھی اسکولوں کی اعلیٰ جماعتوں اور کالجوں میں وہی قاعدے پڑھائے جاتے ہیں۔ خوارزمی کی پہلی کتاب حساب بھی اپنے فن کی واحد کتاب ہے۔ یورپ کے دانشوروں نے علم ہندسہ کی حقیقت اور اہمیت کو اس کتاب کے ذریعے سمجھا۔ 14ویں صدی تک یورپ میں بالکل جہالت تھی۔ خوارزمی 9ویں صدی کا دانشور ہے۔ اس کی کتاب 14ویں صدی میں یورپ پہنچی تو اہل یورپ کی آنکھیں کھل گئیں۔ یورپ میں اس جہالت کے دور میں رومن ہندسے راج تھے جو بالکل نامکمل اور غلط اصول پر قائم تھے۔ یورپ کے دانشوروں نے خوارزمی کی کتابیں دیکھ کر اپنی خرابیوں کو سمجھا اور اپنے حساب کتاب کے اصول کو یکسر بدل دیا۔ اہل یورپ نے عربی ہندسوں کو فوراً قبول کر لیا۔ یہ ہندسے عربک فگر کہے جاتے ہیں۔ خوارزمی کی کتابیں بہت پہلے یورپ پہنچ چکی تھیں اور ان کا ترجمہ بھی لاطینی زبان میں اسی وقت ہو گیا تھا۔ یہ 14ویں صدی کے بعد کا زمانہ تھا۔ پھر اس کا انگریزی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ شائع ہوا۔ انگریزی کا ترجمہ روزن نے لندن سے 1831 میں پہلی بار بڑے اہتمام سے چھاپا تھا۔